عام انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی۔ نون لیگی قائد شہباز شریف اور مریم نواز سمیت مرکزی رہنماؤں کے ہمراہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ جا پہنچے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات، سیاسی صورتحال، مستقبل میں قیادت کے رابطوں پر اتفاق۔ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر، بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جان کمان نے اپنا وزن نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا۔ نواز شریف سے ملاقات میں ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ بی اے پی، بی این پی مینگل، نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے سابق رہنماؤں سمیت 30 افراد نے نون لیگ میں شمولیت کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، میاں صاحب ادھر ادھر نہ جائیں، پنجاب پر نظریں جمائیں، سہارے نہ ڈھونڈیں، اپنے بلبوتے پر سیاسی میدان میں اتریں۔ بلاول بھٹو کا مشورہ، پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی سے ووٹ لیے تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا، اگر کل یہ پارٹی بری تھی تو آج بھی تو بری ہوگی۔ جیالے چیئرمین کا سوال، نون لیگ پر وفاق اور صوبے میں حکومت کے ہونے کے باوجود بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے کا الزام۔ یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں پیپلز پارٹی کا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں۔ بلاول بھٹو نے وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی خواہش ظاہر کر دی، اسلام آباد اور عوام میں فاصلے مٹانے کا وعدہ۔ بس ٹھیک ہے، وہ پہلی بات ہو چکی کہ رائمنڈ سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت کرنے کا جو بیانیہ تھا وہ کیا تھا کہ ادارہ ایک شخص کی سپورٹ میں کھڑا تھا۔ اپریل میں ادارے کے سربراہ نے آ کے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو ہمارا تو مطالبہ ختم ہو گیا نا۔ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہ صحیح رائیونڈ سے ہوگا، عطا اللہ تارڑ کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب۔ پیپلز پارٹی سے اختلافات اتنے شدید نہیں کہ دوبارہ بات نہ ہو سکی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپریل 2022 میں ختم ہو گیا تھا۔ نون لیگ کے ڈیپٹی سیکریٹری اطلاعات، الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے لیے پر امید۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے آ رہے ہیں، ہم لوگ فیس کرتے ہیں، ہمیں کوئی ان سے ہم خائف نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی 2018 سے زیادہ نشستیں لے گی۔ جیالے رہنما ناصر حسین شاہ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد روایتی قرار دے دیے، کسی سے خوف زدہ نہیں، سندھ میں تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی میدان مارے گی، بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے، سینٹرل پنجاب میں مشکلات کا اعتراف، سندھ کے سابق وزیر بلدیات کا عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھرنے کا دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم۔ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، بتایا جائے کہ دراصل ہوا کیا ہے، کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ جسٹس میاں گل حسن کا استفسار، تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کا جواب، بادیوں نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن کے ریمارکس، 16 نومبر تک کیس کی جیل میں سماعت روک دی گئی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے روبرو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پیش، دفتر خارجہ کی ایک اور گواہ اقرا اشرف کا بیان قلم بند، وکلا نے جرح بھی مکمل کر لی، سماعت جمعے تک ملتوی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا، نیب تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں تفتیش کر سکے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے 3 مقدمات میں تحریک انصاف کے وکلا کے دلائل مکمل، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزارت قانون نے سابق وزیر اعظم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جعلی رسیدوں کا کیس، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 14 دن کی توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی، تمام اداروں سے مقدمات کی فہرست طلب کرنے کی استدعا۔ غازہ میں ظلم و بربریت کا 39واں روز، سفاق اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں ایک بار پھر بارود کی برسات کر دی، 30 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 11,240 ہو گئی۔ غازہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا مکمل طور پر غیر فعال، لاشوں کو قبرستان لے جانے کی اجازت نہ ملنے پر 179 میتوں کی کمپلیکس میں اجتماعی تدفین۔ خان یونس میں اسکول پر بمباری سے 17 فلسطینی شہید۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے طبی سہولیات پر اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کا غازہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔
اسرائیل غازہ کے اسپتالوں کی حفاظت یقینی بنائے، توقع ہے اسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان، کینیڈا کے وزیر اعظم کا فرانسیسی صدر سے رابطہ، غازہ کی صورتحال اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی سے متعلق تبادلہ خیال۔ غازہ میں 5 دن جنگ بندی کے بدلے حماس 70 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر آمادہ۔ قطری ثالثیوں کو بتا دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کی صورت میں غازہ میں مکمل جنگ بندی اور ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا آڈیو پیغام۔ حماس نے 48 گھنٹے کے دوران اسرائیلی افواج کی مزید 20 گاڑیاں تباہ کر دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان چیمبر کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس سیل میں آئی درخواستوں پر چیمبر میں ہونے والی سماعت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، عدالتی حکم نامہ جاری۔ جسٹس اطہر من اللہ کا 2 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل۔ سپریم کورٹ نے فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے انہیں اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم شکایت پر قانون کے مطابق کارروائی کرے، فیصلے کا متن۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 20 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس سردار طارق کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے اعتراضات بھی زیر غور آئیں گے۔ نگراں حکومت میں نیا ٹیکس لگے گا اور نہ ہی منی بجٹ آئے گا۔ پاکستان نے IMF کو آگاہ کر دیا، عالمی مالیاتی ادارے کو رواں مالی سال میں ٹیکس ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ، متبادل پلان مانگ لیا۔ 9415 ارب کا سالانہ ٹیکس برقرار رکھنے پر رضامند۔ IMF کا پاکستان کو فنڈنگ کرنے والے دوست ممالک سے بھی براہ راست رابطہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے قرضوں کی ری شیڈیولنگ اور فنڈنگ جاری رکھنے کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر مذاکرات کے لیے وزیر توانائی محمد علی کی سربراہی میں وفد تہران پہنچ گیا۔ پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن کی تعمیر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کرے گا۔ 18 ارب جرمانے سے بچنے کے لیے پاکستان کو مارچ 2024 تک اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کرنا ہے۔ منصوبہ شروع ہونے سے ایران سے یومیہ 75 کروڑ مکعب فیٹ گیس درآمد کی جا سکے گی۔ میر علی میں شہید ہونے والے سپاہی محمد سہیل کی بنوں میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینئر فوجی افسران اور شہداء کے ورثاء نے شرکت کی۔ کراچی میں فیک کال کے ذریعے معصوم شہریوں کو لوٹنے کے واقعات میں اضافہ۔ آپ کا بیٹا منشیات اور لڑکیوں کے ساتھ کلفٹن میں پکڑا گیا۔ تھانے میں پٹائی کے بعد خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، ملزمان کی شہری کو فون کال۔ پنجاب میں پھر اسماگ خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقات میں سیف سٹی کیمروں سے 37 دھواں چھوڑتی گاڑیاں پکڑی گئیں۔ ننکانہ صاحب میں 18 بھٹے اور 4 فیکٹریز سیل کر دی گئی۔ لاکھوں روپے جرمانے عائد۔ صوبائی حکومت متاثرہ شہروں میں مارکیٹس 2 دن بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ پرائمری اسکول میں ماسک لازمی قرار۔ بدین کی تحصیل گولارچی کے 50% طالب علم درسی کتب سے محروم۔ انتظامیہ کتب طالب علموں کو فراہم کرنے کے بجائے نالوں میں بہانے لگی۔ انتظامیہ کا ڈان نیوز کی خبر پر نوٹس، 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی پوری سلیکشن کمیٹی کو لے ڈوبی۔ ڈائریکٹر ٹیم مکی آرتھر کی نوکری بھی خطرے میں۔ سابق کپتان یونس خان کو اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB کی مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، محمد حفیظ اور سہیل تنویر سے مشاورت مکمل۔ سینئرز کی کپتان بابر اعظم کو نہ ہٹانے کی سفارش۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین پرفارمنس سے متعلق ڈائریکٹر مکی آرتھر 1 سے 2 روز میں رپورٹ جمع کرائیں گے۔ مکی آرتھر کپتان بابر اعظم، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف سے ملاقات بھی کریں گے۔ کپتان بابر اعظم کی PCB سربراہ زکا اشرف سے کل ملاقات کا امکان۔ دورہ آسٹریلیا میں بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھے جانے کی توقع۔ وائٹ بال فارمیٹ میں سائم ایوب اور شرجیل خان کی واپسی متوقع۔ PCB 16 نومبر کو اہم فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ پاکستان کے احسن رمضان نے قطر میں جاری 6 ریڈ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں بھارتی حریف اور 25 مرتبہ کے چیمپئن پنکج اڈوانی کو 5-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔